بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صوفیاء کرام کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرنے سے قبل مختلف علوم خصوصاً قرآنی علوم سے آراستہ ہونا لازمی خیال کرتے تھے، کیونکہ امر واقع یہی ہے کہ علم دین کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء کرام، داتا علی حجویری ہوں یا حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا خواجہ باقی باللہ، حضرت مجدد الفسانی ہوں یا حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی، تمام صوفیاء اور اولیاء کرام قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور سیرت اور دیگر قرآنی علوم کے جید عالم تھے۔ اسی تناظر میں اگر صوفیاء کرام کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی ہر بات کے پس منظر میں قرآنی آیات، احادیث رسول اور آثار صحابہ موجود نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ تمام مروجہ درسی کتب پر ان کو کامل دسترس حاصل تھی۔ قدوری، مقامات حریری کے ساتھ کتب حدیث پر ان کو عبور حاصل تھا۔ حدیث شریف کی ایک کتاب مشارق الانوار آپ نے حفظ کر رکھی تھی۔ عقائد کی کتاب التمہید فی بیان التوحید سبقاً پڑھی تھی۔ عوارف المعارف کے 6 ابواب اپنے شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے پڑھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں قرآن، حدیث، فقہ، لغت، ادب کے حوالہ جات بیان فرماتے تھے۔ آپ کے ملفوظات میں جا بجا قرآن کریم کی مختلف آیات کی منفرد تفسیر درج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ علوم قرآن پر نہ صرف دسترس رکھتے تھے بلکہ بعض اوقات آیات کی ایسی وضاحت بیان فرماتے تھے کہ سننے والا حیران رہ جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت باسعادت بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد بن احمد علی بخاری ہے۔ کم سنی میں ہی آپ کے والد ماجد وصال فرما گئے۔ تعلیم و تربیت کے لیے والدہ ماجدہ نے مدرسہ میں داخل کیا، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے اور شمس الدین خوارزمی کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا اور علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی ملفوظات میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا تذکرہ کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے استقبال کیا اور اپنی دستار مبارک حضرت خواجہ نظام الدین پاک کے سر مبارک پر رکھ دی اور اپنے جوتے عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی ملفوظات میں اس حاضری کی مزید کیفیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا کہ میں ہندوستان کی ولایت کسی اور شخص کو دینا چاہتا تھا، لیکن راستے میں تم تھے۔ میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نظام الدین احمد بدایونی کا انتظار کیا جائے، یہ ولایت اس کی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ کلمات سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بارگاہ فرید کی دہشت تھی کہ میری زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے میری دل کی کیفیت کو سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دل میں بھی اشتیاق تھا، لیکن ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے لیے دہشت کی کیفیت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کریم فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے علمی روحانی فیض حاصل کرنے اور خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد دہلی واپس تشریف لائے۔ دہلی کے قریب بستی غیاث پور میں نظام خانقاہی قائم کیا اور مسند تدریس و ہدایت کو زینت بخشی۔ آپ طبعاً شان استغنا کے حامل تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بستی غیاث پور میں آپ کے قیام کے ابتدائی دن تنگ دستی اور فاقہ کشی سے مزین تھے۔ اسی دور میں علاقہ کے ایک رئیس نے آپ کو ایک گاؤں کا رقبہ پیش کیا تو آپ نے شان استغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے گاؤں کی ضرورت نہیں، میرا خدا میرا کار ساز ہے۔
اسی توکل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی امداد ہوئی کہ آپ کا لنگر ہر قسم کے اناج سے بھر گیا۔ آپ کی مقبولیت کا ایسا ستارہ چمکا کہ عوام، خاص، شاہ گدا، عالم اور جاہل سب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ خانقاہی نظام میں سے نہ صرف لوگوں کی روحانی بھوک کا سامان کیا جاتا بلکہ غریب نوازی اور انسان سازی کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جانے لگے کہ روحانیت کی تاریخ ہمیشہ ان پر فخر کرتی رہے گی۔ آپ کے لنگر پاک سے روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے اور فیضیاب ہوتے، مگر آپ ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہتے تھے۔ آپ مسلسل روزہ رکھتے، سحری میں خادم کھانا پیش کرتے تو اس خیال سے نہ کھاتے تھے کہ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے۔ افطاری کے وقت بھی انتہائی سادگی کا سما ہوتا، بعض اوقات تو صرف پانی اور معمولی روٹی کے ساتھ آپ افطاری کرتے تھے اور پھر اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کے مایہ ناز مریدین میں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، حضرت امیر خسرو، حضرت برہان الدین غریب، حضرت امیر حسن، حضرت علامہ سنجری، حضرت علامہ مولانا شمس الدین یحییٰ، حضرت مولانا فخر الدین، شیخ کمال الدین یعقوب گجراتی اور کئی علماء اور مشائخ کے اسماء گرامی موجود ہیں، جنہوں نے اپنی علمی اور روحانی خدمات کی بدولت نہ صرف خطہ ہندوستان کو متاثر کیا بلکہ خواجگان چشت کے مشن کو بھی آگے بڑھایا۔ آپ کا وصال 18 ربیع الثانی کو ہوا۔ وصال سے قبل آپ نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو طلب فرمایا اور خرقہ، عصا، مصلی، تسبیح، کیسا اور وہ تبرکات جو حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر کی طرف سے ملے تھے وہ ان کو عطا فرمائے اور دہلی میں رہ کر رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔